أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما، اللهم فقهنا في الدين. اللهم إنا أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وأملا متقبلا. اللهم آمين انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم آمين فقهنا في الدين. اللهم آمين لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. اللهم آمين أرنا الحق حقه وارزقنا اتباعه. اللهم أرنا آمين الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربي يسر آمين ولا تعسر وتمم بالخير. آمين يا آمين رب العالمين. آمين الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरतुल हज आयत नंबर 11 से 16 तक आज हम पढ़ेंगे। लेसन का आगाज करते हैं। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس ومن الناس من يعبد الله من يعبد الله على حرف، على حرف، فإن أصابه فإن أصابه فإن أصابه فإن أصابه خير اطمأن به. خير اطمأن به. ये जो आपको दरमियान में छोटा सा नून नजर आ रहा है, ये नून कुतनी है। आप नून को तौ के साथ मिलाएंगे, तौ को पुर करके पढ़िए और इसके ऊपर कलकला भी कीजिए। नेक्स्ट आने वाली नून के ऊपर आप गुन्ना करेंगे। खैरुन यत्मअन्न बिह। خير اطمأن به. وإن أصابته وإن أصابته وإن أصابته وإن أصابته فتنة انقلب فتنة انقلب فتنة انقلب فتنة انقلب على وجهه على وجهه خسر الدنيا خسر الدنيا والآخرة 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 والآخرة. ذلك ذلك هو الخسران هو الخسران المبين.
هو الخسران المبين ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به ومن الناس من يعبد الله على حسب فإن عقابه خير خير مع يطمئن به ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه وإن وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه وإن وإن عصابته أصابته فتنة انقلب على على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين خسر خسر الدنيا الدنيا والآخرة والآخرة ذلك ذلك هو هو الخسران الخسران المبين المبين خسران المبين مبين خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين خسر خسر الدنيا والآخرة ذلك هو ذلك هو الخسران الخسران المبين المبين الخسران المبين يدعو من دون الله يدعو من من دون الله الله ما لا يضره ما ما لا لا يضره يضره माँ और ला दोनों को आप स्ट्रेच करेंगे। अलिफ मद्दा है, जबर के बाद अलिफ आ रहा है। या वो में गौत की अदायगी को दुरुस्त रखिएगा। पुर और जमाओं के साथ मोटा हर्फ है, पुर करके आप इसको अदा करेंगे। हा की उल्टी पेश है, इसलिए इसको हम बढ़ा के पढ़ेंगे। मा ला यضुर्रुहु ما ما لا لا يضره يضره وما لا ينفعه وما وما لا لا ينفع ينفعه وما لا ين यहाँ पर आप देखिए आइन के ऊपर पेश है और उसके बाद वेरी नेक्स्ट हा है, जिसके ऊपर आपने वक्फ करना है। तो आपने इस हा की वजह से इसको आपने लंबा नहीं करना है, इस पेश को लंबा नहीं करना है। ला यंफऊ नहीं पढ़ना। वमा ला यंफऊ وما وما لا لا ينفعه ذلك هو الضلال البعيد ذلك ذلك هو هو
البعيد يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه ذلك هو الضلال البعيد يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه ذلك هو الضلال البعيد يدعو لمن ضره يدعو لمن ضره أقرب أقرب من نفعه من نفعه لبئس المولى لبئس المولى ولبئس العشير ولبئس العشير يدعو لمن ضره أقرب من نفعه يدعو لمن ضره أقرب من نفعه يدعو لمن ضره أقرب من نفعه يدعو لمن ضره أقرب من من نفعه نفعه لبئس المولى ولبئس العشير لبئس المولى ولا بئس إن الله إن الله يدخل الذين يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات آمنوا وعملوا الصالحات آمنوا وعملوا الصالحات آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري تجري من تحتها الأنهار من من تحتها الأنهار إن الله يفعل ما يريد يفعل ما يريد إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار
إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار إن الله يفعل ما يريد. إن الله يفعل ما يريد من كان من كان يظن يظن أن لن ينصره الله الله في الدنيا والآخرة في الدنيا والآخرة فليمدد فليمدد بسبب بسبب إلى السماء إلى السماء ثم ليقطع ثم يقطع ثم ليقطع ثم يقطع فلينظر فلينظر هل يذهبن يذهبن كيده ما يغيظ من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ ثم ليقطع كيده ما يغيظ وكذلك أنزلناه آيات بينات وأن الله يهدي من يريد
يهدي من يريد وكذلك أنزلناه آيات بينات وأن الله يهدي من يريد. وكذلك أنزلنا أنزلناه آيات آيات بينات بينات وأن وأن الله الله يهدي من يريد. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك نحمده ونصلي على رسوله الكريم عما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناस और लोगों में से मन वो भी हैं जो याबुदुल्लाह अल्लाह ताला की इबादत करते हैं। लेकिन ये कैसे किस ग्रुप से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं उनको अल्लाह ताला डिफरेंशिएट कर रहा है दूसरे लोगों से। आला ऊपर हर्फ किनारे पर व मिनन नासी और लोगों में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अल्लाह ताला की इबादत किनारे पर रहकर करते हैं। किनारे पर रहकर करने का मतलब क्या है उसको मजीद अल्लाह ताला आगे एक्सप्लेन फरमा रहे हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं फ़ाइन फिर अगर असौबहु पहुंचे इसे खैरु कोई भी भलाई अल्लाह ताला की तरफ से इत्मअन्ना वो मुतमईन हो जाए भी इसकी वजह से, यानी कि वो अल्लाह ताला की इबादत करते हैं और फिर अल्लाह ताला की तरफ से उनको कोई खैर कोई भलाई पहुंचती है तो वो बहुत मुतमईन ज़िंदगी गुजारते हैं, बहुत खुश रहते हैं। अल्लाह ताला की सुबह शाम तस्बीहात बयान करते हैं, 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं, अल्लाह ताला की फरमाबरदारी करते हैं और एक बहुत ही मुतमईन ज़िंदगी गुजारते हैं। व इन और अगर असौबत हो पहुंचे उसे फितनतु कोई आजमाइश इन कलबा तो लौट जाए आला ऊपर वजह ही अपने मुंह के बल। फिर यही लोग हैं जो बहुत मुतमईन और सताइश जिंदगी गुजार रहे थे, पुरतैश जिंदगी गुजार रहे थे, ऐशो इशरत में गुजार रहे थे, हर इनकी खुशी हर इनकी ख्वाहिश पूरी हो रही थी तो खूब दिल लगा के अल्लाह ताला की इबादत भी हो रही थी। लेकिन जैसे ही अल्लाह ताला इनको किसी आजमाइश में डालता है, इनके ईमान का टेस्ट करता है, इनके ईमान को टटोलता है कि ये किस हद तक अपने रब के साथ सिंसियर हैं और किस लेवल की मोहब्बत और कुर्ब रखते हैं अपने रब के साथ, तो फिर ये अपने मुंह के बल फिर जाते हैं, ये लौट जाते हैं। फिर क्या बातें और क्या तस्बीहात, बल्कि वो उल्टा अल्लाह ताला की जात से शिकवा और शिकायत करने लगते हैं कि मैं ही क्यों, ये मेरे साथ क्यों हो गया, ये ऐसा क्यों हो गया, मैं बीमार क्यों पड़ गया, मेरे ऊपर ये तकलीफ क्यों आ गई, मेरे ऊपर ये मुसीबत क्यों आ गई, मैं क्यों चुना गया। और फिर नमाजें खत्म, तस्बीहात खत्म, मैं इतनी इबादत गुजार था, मैं इतनी तस्बीहात करने वाला, मैं इतनी अल्लाह की मानने वाला, अल्लाह ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। खसीरत दुनिया, इसने नुकसान उठाया, वल आखिरा दुनिया में भी और आखिरत में भी। खसीरत दुनिया, इसने नुकसान उठाया दुनिया में भी और आखिरत में भी। ज़ालिका, और यही है वो लोग हुआ जो खुसरानुल मुबीन, जिनका नुकसान खुलम खुला है। अल्लाह ताला ने ऐसे लोगों को खसारे वाले लोग क्यों कहा है? क्योंकि ईमान का टेस्ट इंसान का उसकी मुश्किलात उसकी तकलीफों के अंदर ही होता है। अल्लाह ताला कुरान मजीद में एक जगह और फरमाते हैं कि क्या तुमने कहा कि हम ईमान ले आए और तुम मुतमईन हो गए, हालांकि अल्लाह ताला ने अभी तुम्हें आजमाया ही नहीं कि अल्लाह ताला टेस्ट करे कि तुम में से कौन है जो अल्लाह ताला की राह में कुर्बानी दे सकता है, अल्लाह ताला की राह में मसाइब बर्दाश्त कर सकता है, तकलीफें बर्दाश्त कर सकता है। तो ये तो ईमान के टेस्ट हैं। जब इंसान मोमिन होने का दावा करता है, अल्लाह पर ईमान लाने का दावा करता है, तो अल्लाह ताला उसका इम्तिहान जरूर लेते हैं और वो उसके ईमान की आजमाइश होती है और वो उसकी महबूब तरीन चीज के साथ उसकी आजमाइश की जाती है। फिर वो उसकी सेहत भी हो सकती है, उसकी औलाद भी हो सकती है, उसकी उसकी मालो दौलत भी हो सकती है,
اس کے رشتہ دار بھی ہو سکتے ہیں، اس کا عہدہ اور رتبہ بھی ہو سکتا ہے، اور اس کی کوئی بھی ایسی چیز، کوئی بھی ایسی خواہش، کوئی بھی ایسی کمزوری جو اس کو بہت زیادہ، جس کے ساتھ وہ ٹچی ہو، اللہ تعالیٰ اس کو آزماتا ہے تاکہ دیکھے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کس حد تک سنسیئر ہے۔ تو پھر دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جاتا ہے۔ وہ لوگ جو اپنے ایمان کے دعوے دار ہوتے ہیں، جیسے ہی اللہ تعالیٰ ان کے اوپر آزمائش ڈالتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ سے منہ پھیر لیتے ہیں، اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی خسارہ رکھا ہے۔ یدعو، وہ پکارتا ہے، من دون اللہ، ما سوائے اللہ تعالیٰ کے، ما، اس کو، جو، لا، نہیں، یضرہ، نقصان پہنچائے اسے، وما، اور لا، نہیں، ینفعہ، نہ فائدہ دے اس کو، ذالک، یہ ہے، ہوا وہ، الضلال البعید، گمراہی دور کی۔ پھر وہ اللہ تعالیٰ سے مایوس ہو جاتا ہے اور اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کے در پہ جا کر بیٹھ جاتا ہے، چڑھاوے چڑھاتا ہے، نظر و نیاز دیتا ہے، میری یہ خواہش پوری نہیں ہو رہی، میری یہ تکلیف دور نہیں ہو رہی، مجھے یہ چیز مل نہیں رہی، میں نے اللہ سے بڑی دعائیں کی، میں نے بڑی تسبیحات کی، بڑی نمازیں پڑھی، بڑی فرما برداری کی، میری دعا قبول نہیں ہوئی۔ تو پھر اب پاری آئی، کبھی کسی مزار پہ گئے، کبھی کسی کے سامنے ماتھا ٹیکا، کبھی کسی کے سامنے سر کو جھکایا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سوائے اللہ تعالیٰ کے ان کے سامنے یہ چلے جاتے ہیں جو ان کو نہ تو کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں، نہ کوئی نفع دے سکتے ہیں۔ ذالک هو الضلال البعید، اور یہی تو پرلے درجے کی گمراہی ہے جن کے اندر یہ پڑ جاتے ہیں۔ اور یہ کیا ہے؟ یہ ایمان کی کمی، اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان، توکل اور بھروسے کی کمی۔ یدعو، پکارتا ہے، لمن، البتہ اس کو جو، ضرہ، جس کا ضرر، جس کا نقصان، اقرب، زیادہ قریب تر ہے، من نفعہ، اس کے نفع سے۔ اور وہ کس طریقے سے؟ وہ اس کو پکارنے لگتا ہے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کہ جس کو پکارنے سے اس کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ وہ نقصان دنیاوی بھی ہو سکتا ہے، جس طرح سے یہ جھوٹے پیر فقیر بیٹھے ہیں اور وہ لوٹ بھی لیتے ہیں، اور مختلف قسم کے نقصانات بھی انسان ان کے پاس جانے سے اٹھاتا ہے۔ اور اسی طریقے سے اگر وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے، بتوں کی پوجا کرتا ہے، قبروں پہ جاتا ہے، کسی اور ہستی کو، اللہ کی ذات کو چھوڑ کر وہ پکارتا ہے، تو اس کا ضرر زیادہ قریب تر ہے اس کے نفع سے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ پھر جب وہ شرک میں پڑ جائے گا تو پھر شرک کی تو سزا اس کو بہرحال دنیا بھی ملے گی اور آخرت میں بھی ملے گی۔ تو نفع تو اس نے کوئی نہ پایا، لیکن نقصان البتہ وہ بہت زیادہ اور بہت جلدی حاصل کر لیتا ہے۔ لبئس المولا، کتنا برا ہے دوست اس کا، ولبئس العشیر، اور کتنا ہی برا رفیق، کہ جس کو پکارنے پر اس کو تکلیف پہنچی بجائے اس کے کہ اس کو نفع پہنچتا، تو ایسے برے دوست اور ایسے برے رفیق کا کیا فائدہ۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، یدخل الذین آمنوا، داخل کرے گا ان لوگوں کو جو ایمان لے کے آئے۔ اور کیسا ایمان لے کے آئے؟ جیسا کہ ایمان لانے کا حق ہے، اللہ تعالیٰ کے اوپر کامل توکل اور بھروسہ رکھا، اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کی، اللہ تعالیٰ نے اگر کسی ٹیسٹ میں ڈالا تو اللہ تعالیٰ کے لیے وہ ثابت قدم رہا، استقامت پہ رہا، جیسے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا، ہمیشہ استقامت پہ رہے۔ اور ہم پیچھے ابھی سورۃ الانبیاء کے اندر تذکرے پڑھ کے آ چکے ہیں، حضرت ابراہیم کے، حضرت یونس کے، حضرت ایوب کے، حضرت ایوب کے، اور اسی طرح ہم نے پیچھے اور بہت سارے قصے پڑھے، حضرت یوسف کے، حضرت یعقوب کے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ ابھی دوبارہ سے آگے آئے گا۔ ان اللہ یدخل الذین آمنوا، لیکن بے شک وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان لاتے ہیں، وعملوا الصالحات، اور نیک عمل کرتے ہیں، جنات تجری، اور ان کو اللہ تعالیٰ باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، من تحتہا، ان کے نیچے، انہارو، نہریں بہتی ہیں، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، یفعل ما یرید، اللہ تعالیٰ کرتا ہے جو چاہتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے قادر مطلق اور ہر چیز کے اوپر قدرت رکھنے کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے دست قدرت سے کوئی چیز باہر نہیں ہے۔ من، جو شخص، کانا، گمان کرتا ہے، یظن، یہ کہ گمان کرتا ہے، کانا ہے، یظن، گمان کرتا، ان، یہ کہ، لن، ہرگز نہیں، ینصرہ اللہ، ہرگز نہیں اس کی مدد کرے گا اللہ تعالیٰ۔ کس کی مدد کرے گا؟
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. یہاں پر ینصرہ سے مراد ہو کی ضمیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف جاتی ہے کہ کچھ لوگ، جو شخص یہ گمان کرتا ہے، یہ اشارہ ہے کافروں اور مشرکین کو کہ اگر کوئی بھی شخص یہ گمان کرتا ہے کہ اللہ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد نہیں کرے گا پھر دنیا میں والآخرہ اور آخرت میں اس کو فتح اور نصرت سے ہمکنار نہیں کرے گا، فلیمدد تو پھر اس کو چاہیے کہ وہ تانے بسبب ایک رسی کو الی السماء آسمان کی طرف، یعنی کہ ایک آسمان سے رسی کو باندھ لے، ثم پھر لیقطع چاہیے کہ کاٹ ڈالے، فلینظر پھر دیکھے، حل کیا یذہبن واقعی دور کر دیتی ہے، کیدہ تدبیر اس کی، ما اس چیز کو جو یغیظ غصہ دلاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر اس کو چاہیے کہ وہ ایک رسی آسمان کی طرف باندھ دے اور نیچے سے کاٹ دے، اوپر چڑھ جائے اور دیکھے اور کوشش کرے کہ جو وحی الہی اللہ کی طرف سے آتی ہے، جو احکامات اللہ کی طرف سے آتے ہیں، جو فتح اور نصرت کی نویدیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے، وہ ان کو روکے. تو کیا وہ روک سکتا ہے ان تدبیروں کو جو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کر کے رکھی ہوئی ہیں، وہ وحی، وہ نصرت، وہ اللہ تعالیٰ کی مدد اور تائید، جس کے اوپر اس کو شدید غصہ آتا ہے، جو چیزیں اس کو غصہ دلاتی ہیں اور وہ مکر اور فریب کرتا ہے، تدبیریں کرتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نقصان پہنچانے کی، تو وہ اگر کر سکتا ہے تو ایسا کر کے دیکھ لے. وَكَذَلِكَ اور اسی طرح انزلناہ اس نے ہم نے نازل کیا اس کو آیات بینات روشن، وَأَنَّ اللَّهَ اور بے شک اللہ تعالی یہدی ہدایت دیتا ہے، من جس کو یرید وہ چاہتا ہے. تو اللہ تعالیٰ بے شک جس کو چاہتا ہے اس کو ہدایت دیتا ہے. وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ اور اسی طرح روشن طریقے سے اللہ تعالیٰ وضاحت کے ساتھ بیان فرما دیتے ہیں، اپنی آیتیں، اپنی نشانیاں کھول کھول کر بیان کرتے ہیں. لیکن ان آیات سے، ان روشن نشانیوں سے فائدہ کون اٹھاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے ان کے ذریعے سے ہدایت دیتا ہے. اور کن کو اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کاملہ کے اوپر منحصر ہے. اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ کون ہے جو ہدایت کا طلبگار ہے اور کون ہے جو ہدایت کا طلبگار نہیں ہے. تو جو اللہ سے ہدایت طلب کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے دیتا ہے، اور جو روشن نشانیاں دیکھنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ سے اعراض برتتا ہے، منہ موڑتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو کبھی بھی ہدایت نہیں دیتا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ہدایت کے راستے پر رکھے. آمین یا رب العالمین. آمین ثم آمین. اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرة واصیلا. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا. ربنا آمین. ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا آمین. ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر آمین. لنا وارحمنا آمین. أنت آمین. مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. آمین. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك الرحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آمین. آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمین. اللهم إنا أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. آمين يا رب العالمين. آمین ثم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیرا. وعلیکم السلام علیکم.